أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی بہن. سورۃ قصص اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو چیپٹر بتایا گیا ہے نا، وہ پہلے کبھی نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے تورات کی نا 5 جلدیں ہیں، ان 5 میں سے 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مبنی ہیں. جس دن میں سمری کراؤں گی تو ان میں سے جو چیزیں ڈیٹیل میں بتانے والی ہیں. جب قرآن اتنے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر فوکس کر کے ہمیں ہر اینگل سے دکھانا چاہتا ہے تو کیوں نہ ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے جانا جائے. سورہ نمبر 28 جس کی 88 آیات ہیں. سورۃ القصص مکی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے ویسے ہی ہے، سورۃ شورا کے بعد ہی ہے. اس کی آیت نمبر 14 آج کا سبق ہے. اب تک ہم نے جو پڑھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی، ان کی بہن، ان کی والدہ اور فرعون کے محل میں ان کا پرورش پانا. آگے ان کی جوانی کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ بھی تورات کے جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے انہی میں لکھا ہوا ہے. ان پیج نمبر 23 پہ کسی نے کہا ہے کہ عمر 18 سال تھی اس وقت آپ کی، کسی نے کہا ہے 40 ایئرس تھی، کسی نے کہا ہے 20 ایئرس تھی. لیکن قرآن اس بارے میں ہمیں ایج نہیں بتاتا کہ ان کی ایج کتنی تھی. بس یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ولما بلغ اشدہ، جب وہ پہنچ گئے، ولما اور جب وہ بلغ پہنچ گئے، اشدہ جوانی کو، شدید، وستوا سو کے ہی. آپ نے کھیتیوں کے بارے میں لفظ پڑھا ہوگا، کھیتی اپنے تنے پر جب کھڑی ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ایج کو اللہ تعالیٰ نے وستوا کہا ہے. وستوا کہتے ہیں، اس کا جو لٹرل میننگ ہے ٹری ٹرنک، درخت کا تنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے ان کی بیلنس جوانی کو. اشدہ وستوا، وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور بڑے ہی اچھی اٹھان ان کی ہوئی تھی. ظاہر ہے محل میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے ٹھاٹ باٹ سے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تمام علوم جو اس ٹائم پہ تھے، جو بیٹے تھے، انہوں نے سکھائے تھے ہر طرح کے علوم، اور ان کو کام میں اور کلام میں بھی بڑی قوت. اسی لیے اشدہ کا اللہ تعالیٰ نے. آتیناہ حکما و علما، اللہ نے انہیں ہر طرح کی تربیت دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ تربیت ملی تھی لیکن بڑے بعد میں. حضرت موسیٰ کی شروع سے پرورش محل میں ہوئی ہے. حضرت یوسف بکتے بکاتے وہاں سے پہنچے ہیں عزیز مصر کے گھر میں، اور پھر آپ نے وہاں سے انٹلیکچوئل اپنی تعلیم مکمل کی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کا. احسان کس نے کیا تھا؟ والدہ نے کیا تھا. اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا احسان کیا تھا. اور یہ ورڈ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیے جب اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، اچھا ٹھکانہ عطا کیا عزیز کے گھر میں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وعلیکم السلام. اور وہ داخل ہوئے شہر میں. مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر میں. عَلَىٰ حِينٍ، جبکہ ٹائم تھا غفلت کا، من أهلها، اس کے رہنے والے غافل تھے. جو جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہوں گے، ظاہر ہے جہاں پر فرعون کے محل تھے وہ کیپٹل ہوگا. اور کسی بھی کیپٹل سٹی کیوں کیپٹل ہوتی ہے کہ وہاں کا ٹریڈ سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہاں کا مطلب کسی بھی طرح سے معیشت کے لحاظ سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور معیشت کے لحاظ سے کام کرنے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ صبح کا ہوتا ہے. اور رات کو تو ویسے بھی شہر سوئے ہوتے ہیں، وہ اسے غفلت کا ٹائم تو نہیں کہہ سکتے. یہ ہوتا ہے نیپ کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم 2 سے لے کر 4 تک. جب آپ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، کسی بھی بہت پروڈکٹیو سٹی والے، کوئی اسی طرح کے جو لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو اس ٹائم تھوڑی سی ایک اونگ طاری ہو جاتی ہے.
ہاں نیب کا ٹائم ہوتا ہے، کیلولا جسے کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم شہر میں داخل ہوئے، یعنی ان کی عادت تھی، وہ بنی اسرائیل کے محلوں میں بھی آیا جایا کرتے تھے، گو کہ آپ بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے، انہیں کی فیملی میں سے تھے، اس کے باوجود لگتا ہے آپ نے بنی اسرائیل کی خیر خواہی کی اور ان کی خیر خواہی کے لیے کئی کام کیے، اور ان کو اس ٹائم چھٹی بھی لگتا ہے، کام سے ریسٹ بھی ایک دن کا ان کو دلوایا تھا. یہ بھی تورات میں ہے کہ ایک دن کی چھٹی آپ نے منظور کروائی اپنے بادشاہ والد سے، فرعون سے، یعنی یہ کہہ کر کہ یہ لوگ زیادہ کام کریں گے، تھکیں گے، ان کی آپ کی پروڈکشن متاثر ہوگی، تو کیوں نہ ایک دن ان کو ریسٹ کا دے دیا جائے. ایک طرح سے انہوں نے شو کیا کہ میں فرعون کی خیر خواہی کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ بنی اسرائیلیوں کی خیر خواہی کر رہے تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، جب آپ اس ٹائم پر آئے جب لوگ کام کاج چھوڑ کے تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے، تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ، ایک تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا تھا وھذا من عدوہ، اور دوسرا جو تھا کہ دشمن قبیلوں سے تعلق رکھتا تھا. دشمن قبیلے کون سے تھے؟ اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلی اویئرنیس تھی کہ وہ کون ہے. مطلب وہ جب بنی اسرائیلیوں کے محلوں میں آتے جاتے ہوں گے، ان کی ورکنگ پلیس پر بھی آتے جاتے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ ان میں سے ہیں. بادشاہ نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، اپنا سن بنایا ہوا ہے، تو دونوں جگہ آپ کا رسوخ تھا. یہ بات ظاہر کر رہی ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، فاستغاثہ کہتے ہیں، غیث کہتے ہیں ٹائملی رین کو. غیث لکھ لیں لٹرل میننگ، ٹائملی رین. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، فاستغاثہ کہتے ہیں ایسی ہیلپ کو جو بڑی ضرورت کے ٹائم پہ مانگی جائے، اسپیشلی مانگی جانے والی ہیلپ، اور وہ ٹائملی اس کو لوگ ہیلپ کر بھی دیں. فاستغاثہ، تو اس نے پکارا ہیلپ کے لیے، الذی من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا. شیعہ کہتے ہیں جس کی آئیڈیالوجی ایک جیسی ہو، جن کے خیالات ایک جیسے ہوں. الذی من عدوہ، اس کے اوپر مدد چاہی اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، فوقظہ کہتے ہیں تھپڑ مارنا سینے کے اوپر، چیسٹ کے اوپر یا گردن کے اوپر، مطلب یہ آپ کا جو سامنے ہے نا والا حصہ، اس کے اوپر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں آپ نے پنچ مارا، اس کو پنچ میں چینج کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہ ایک ہی تھپڑ تھا جس کی وجہ سے وہ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا ہے اشدہ واستویٰ، کہ وہ ان کے اوپر جوانی بڑی شدید آئی، اور جوانی میں وہ بڑے ہی ایک تنے کی طرح مضبوط انسان تھے. تو یہ بتا رہی ہے بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اٹھان بڑی زبردست تھی. ایک تو نبی ہر 40 آدمیوں کی قوت ہوتی ہے، ہر نبی میں، ہر پروفٹ میں اللہ تعالیٰ انہیں خاص فزیکلٹی عطا کرتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی فزیکلٹی کی جب اللہ تعریف کر رہا ہے، نبیوں میں سے بھی اسٹرانگ، تو پھر ظاہری بات ہے ان کی طاقت ایک تھپڑ بھی کافی ہو سکتا ہے کسی کو. فوقظہ موسیٰ علیہ السلام نے نا، دونوں جب لڑ رہے تھے اور اس نے ایک نے ہیلپ چاہی، تو انہیں لگا کہ یہ مظلوم ہے اور یہ میری ہی جماعت کا ہے، میری ہی نسل میں سے ہے، میری قوم میں سے. اس کی ہیلپ کے لیے اس بندے کو روکنے کے لیے جیسے آپ نے، تو مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ آپ نے پنچ مارا ہوگا. فوقظہ ہوا، آپ نے روکا ہوگا، ہولڈ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فقضى علیہ، اس کا وقت آیا ہوا تھا، وہ مر گیا، اسی سے ایک تھپڑ سے اس کا کام پورا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا ہے، قال ھذا من عمل الشیطان، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ نے ان کا قصہ ایسے نہیں قرآن پاک میں بار بار، کسی قسم کی کوئی بھی لگی لپٹی وہ اپنے خلاف بھی نہیں رکھتے. کہنے لگے یہ تو کوئی غلط عمل ہو گیا مجھ سے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہو گیا. انہو عدو مضل مبین، وہ ایسا دشمن ہے جو ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ہمیں. قال رب انی ظلمت نفسی، پہلی ہی بات انہوں نے یہی کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور دوسری بات کیا کی؟ اپنے رب سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. حضرت آدم اور حضرت حوا نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہی بات کی تھی نا، کیونکہ وہ دو تھے، ان دونوں نے اپنے قصور کی معافی مانگی. بائبل کیا کہتی ہے کہ حوا بہکانے والی تھیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ سمجھ لیا عورت برائی کی جڑ ہوتی ہے.
قرآن اتنا قرآن پڑھ لیا، کہیں بھی اس واقعے کو 7 جگہ ہے حضرت آدم کا واقعہ، کہیں کہا گیا کہ حوا علیہ السلام کی غلطی تھی اور آدم علیہ السلام بیچارے بھولے ان کی باتوں میں آ گئے تھے. تو عورت کا جو مس کنسیپٹ ہے، آج جو عورت کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرنے والے ہیں، مس کنسیپٹ پیش کرنے والے ہیں، یورپینز ہیں، یہی مغربی لوگ ہیں، یہی اہل کتاب ہیں جو کہتے ہیں عورت برائی کا سر چشمہ ہے، اسے مرد کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا گیا جسٹ، اور اس نے مرد کو جنت سے نکلوایا. حالانکہ اللہ نے کہا ان دونوں نے غلطی کی، دونوں نے پھل چکھا، دونوں نے دعا مانگی، دونوں نے توبہ کی، دونوں نے چارج پورا بھوگا. اچھا خیر، یہ تو اس بات سے مجھے بات یاد آئی، کہنے لگے اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ وہ بندہ جو ہیلپ چاہ رہا تھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے اپنی قوم کی بائسنس کا شکار ہو جائیں، آپ کو لگے کہ فلاں بندہ مظلوم ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ہوتی ہے جذباتی قسم کی ایک ایبلٹی جو آپ سے فیصلے کروا لیتی ہیں، جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے دیکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے بڑی جذباتی قسم کی تقریر کی تھی، پھر بھی وہ امپریس نہیں ہوئے تھے. جب آپ ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں، آپ منسٹر بھی ہوں، آپ کسی اچھے عہدے پر بھی کام کر رہے ہوں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ معاملے کو تحقیق کے بعد حل کریں، فوری ریئیکشن نہ دیں. انہوں نے اپنے فوری ریئیکشن دینے کو کہا کہ میں جو اس کے اوپر فوراً اسٹبن قسم کا اسپونٹونیس قسم کا، تو پھر میں اس پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. فغفر لہ، اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا. تو دعا کرنے کے لیے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسی دعا کی تسبیح پڑھ لی جائے تو پھر آپ کا کام بن جائے گا. وہ کیفیت ہونی چاہیے آپ کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت تھی، اپنی غلطی کا مکمل احساس کہ فیصلہ ایسے نہیں کرتے ہوتے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا مہربان. قال رب بما انعمت علیہ، حضرت موسیٰ نے کہا، ان کو احساس بھی ہوا جو مجھے صلاحیت ملی ہے نا، یہ نعمت ملی ہے، آئندہ میں اس کو ایسے نہیں یوز کروں گا. بسبب اس نعمت کے انعمت، تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، فلن اکونا، میں کبھی بھی ہرگز نہیں، ظہیراً مددگار. ظاہرہ اسے کہتے ہیں پشت پر جب سورج ہوتا ہے، اسی لیے ظہر اسی سے ہوتی ہے، ظہیر نام بھی اسی سے ہے. میں پشت پناہی نہیں کروں گا للمجرمین، مجرموں کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، وعدہ کرنے سے پہلے اپنے قصور کی معافی مانگی، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے قصور کو ریئلائز کیا. یہ 3 سٹیپس ہیں جو دعا کی قبولیت کو فغفر لہ، فوراً آپ کی دعا قبول کروا لیتے ہیں. جب آپ کو احساس ہو جائے نا کہ میرا کون سا عمل ہے، میں فلاں چیز کے لیے نا 3 سال ہو گئے اللہ سے دعا کر رہی ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کچھ چاہتا ہے آپ کریں، اللہ کچھ چاہتا ہے کہ آپ کسی چیز سے رک جائیں، بس آپ کو اپنی توجہ اسی طرف دلوانی ہے. قرآن آپ کو حکمت عطا کر دیتا ہے، آپ کو شدید ذہین ترین انسان بنا دیتا ہے، جینیس، تاکہ آپ اس طرح سے معاملے کو سوچا کریں جس طرح سے پیغمبر سوچا کرتے تھے. پیغمبروں کی سٹوریاں سناتا ہے، ان کی سچویشنز بتاتا ہے کہ جب ان کے اوپر یہ سچویشن آئی تو انہوں نے کیسا سوچا، تاکہ ہمارے اوپر وہ سچویشنز آئیں تو ہم ویسا سوچیں. کہنے لگے کہ جو تو نے مجھے نعمت عطا کی، میں کبھی بھی ظالموں کا مددگار، مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو انہوں نے صبح کی شہر میں خائفاً یترقبوا، ڈرتے ہوئے. رکبہ کہتے ہیں، رکیب کہتے ہیں واک ود گوٹ اور واک ود شیپ ٹو ہولڈ ہز نیک. آپ بکری کے ساتھ، آپ بھیڑ کو اس طرح سے سفر کریں کہ آپ نے اس کی گردن پکڑ رکھی ہو. ایک چرواہا جو کرتا ہے اس کو رکبہ کہتے ہیں. جیسے آپ کہیں بچوں کے ساتھ جائیں نا تو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، میں تو اس طرح کہا کرتی ہوں بچوں کو کہ آگے آگے چلو، کیونکہ آگے چلنے سے ہماری نظروں میں رہتے ہیں. کسی شاپنگ مال میں جائیں یا جھیل پہ جائیں یا کہیں بھی آؤٹنگ پہ، تو بچوں کو گم ہونے سے بچانے کے لیے ہم ان کی گردن پر ہی فوکس کرتے ہیں، ان کا پیچھے سر کا پچھلا حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے رکیب کا مطلب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں صبح کی کہ آپ خوف زدہ تھے اور آپ اپنی گردن بچا رہے تھے، رکیب کی حالت میں کر رہے تھے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تب آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ پھر پکار رہا ہے. استنصار، اس کا روٹ ورڈ بھی نصر ہے، لیکن یہ ایسا پریٹینڈنگ اور شو کرنا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اصل مدد کی ضرورت نہ ہو. میں نے کل اس کا عملی مظاہرہ دیکھا. آج میں سبق پڑھنے لگی نا، رات میں امی کے گھر گئی ہوئی تھی تو میرے دونوں بھانجے آپس میں لڑ رہے تھے.
ایک نے بہت زور سے بھائی کو مارا, دوسرے نے تھوڑا سا بھی مارا نا تو اس نے بڑا منہ کھولا رونے کے لیے. تو بچے یہ ایسا کرتے ہیں تاکہ اس کی ماں کو لگے کہ اس کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو مجھے لگا یہ جو میں نے ورڈ انتصار کی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا, لٹرل میننگ پڑھا ہے, پریٹینڈنگ ٹو گیٹ ہیلپ, ایکٹنگ کرنا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا تو میری ہیلپ کی جائے. تو بالکل داؤد نے رات ایسا کیا, اس کو کچھ بھی نہیں لگا تھا. میں دیکھ رہی تھی ان کو لڑتا ہوا, ماں اندر تھی, وہ باہر میرے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے, تو میں نے ان کو دیکھا لڑتا ہوا. تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا بڑے بھائی نے, اس نے اتنا بڑا منہ کھولا اور ایسے واہ ویلا کیا کہ بس وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, بڑا بہت برا ظلم ہو گیا. تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے کل ہیلپ چاہی تھی نا, اس نے ایسا ہی کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی فیل ہوا کہ یہ بڑا کھولا, اس کے ساتھ ظلم ہو نہیں رہا. اس نے پھر مدد چاہی. ہی پریٹینڈ ٹو گیٹ ہیلپ بالامس سے, یسٹرڈے کی طرح. امس کہتے ہیں ایک دن جو گزر چکا ہو. یستسرغہ, پھر پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے. قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ تو بڑا گمراہ کن آدمی ہے, بھٹکا ہوا آدمی ہے. فلما ان اراد, اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو جواب دے دیا, تیری ہیلپ نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا موسیٰ تم میری ہیلپ نہیں کرتے, پھر میرے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے, میں نے تو اپنی جان بچانی ہے, سیلف ڈیفینس کرنا ہے, وہ پھر بھی لڑتا رہا. فلما ان اراد ان یبطشا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس پر ترس آ گیا. جب ترس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطشا, بطشا کہتے ہیں فورسفلی گریب کرنا, شدید پکڑ, اخذ و شدید. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ارادہ کیا کہ اس بندے کی ہیلپ کر دیتا ہوں, لگتا ہے اسے واقعی مدد کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ نے یہ جج کیا نا, اس کو جواب دے دیا, لیکن پھر آپ نے جب فیل کیا تو آپ نے ارادہ کیا بالذی هو عدو لہما, کہ میں گریب کرتا ہوں اس بندے کو جو ہمارا دشمن ہے, دشمن قوم میں سے ہے. قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے کیا تھے, خائف ترکب, ڈرتے ڈرتے وہ شام میں گئے ہیں, دوبارہ انہیں بستیوں میں ڈرتے ڈرتے گئے ہیں. دو باتوں کی وجہ سے گئے ہوں گے, یا تو آپ دیکھنے بھی گئے ہوں گے کہ میری اس واقعے کا کسی کو پتہ نہیں چلا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ ان کی کالونیز میں جہاں وہ ورکر کام کرتے تھے چکر لگانا, ٹھیک ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا موسیٰ, اونچا اونچا پکار کے, تریدو, کیا تیرا ارادہ ہے, ان تقتلنی, کہ تو مجھے قتل کر ڈالے, کما قتلتا, جیسا کہ تو نے قتل کیا, نفسن, کسی ایک جان کو, بالامس سے, کل تو نے قتل کیا, یسٹرڈے, یو ڈو دس. اب اس نے کیا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو الٹا اس کی ہیلپ کر رہے تھے, اس بندے کو جس کے خلاف وہ مدد مانگ رہا تھا. آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو طریقے سے گھسیٹ کے ایک طرف کرتے ہیں. آپ نے آج موقع مارنے کا اور تھپڑ مارنے کا ارادہ نہیں کیا, کیونکہ پتا تھا اس سے بندہ مر سکتا ہے. اب وہ اونچا اونچا کر کے کہنے لگا موسیٰ, حالانکہ بات کر رہے ہیں, تو تیرا ارادہ کیا ہے, تو مجھے مارنا چاہتا ہے, جیسے تو نے کل مارا. وہ جو بندے سن بھی نہیں رہے تھے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کل کیا جرم ہوا ہے. اتنا وہ برا آدمی تھا. پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ قوم پرستی سے نہیں ہوتا. دوست کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور دشمن کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. دشمن اپنے میں سے بھی ہو سکتا ہے, جس کی کل ہیلپ کی, جس کے لیے اتنے بڑے جرم کا شکار ہوئے, اللہ کے آگے بھی معافی مانگی, شرمسار ہوئے, اور پھر دوبارہ بھی شہر میں بھی آپ کو پتا تھا فرعون کے قانون کا کہ اس قانون میں کیا سزا ہے. ظاہر ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھتا اسے سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود اس بندے نے دوبارہ یہی کچھ کیا اور آپ کا سارا بھولا پھوڑ دیا. ان ترید الا ان تکون, تیرا ارادہ کیا ہے مگر اس کے سوا کہ ان تکون جبارا فی الارض, کہ تو چاہتا ہے زمین میں بڑا غالب زبردست بن کے. تو ہماری فائدے کے لیے یہاں نہیں آتا, تو بس یہی کچھ کرنے آتا ہے, لوگوں کو قتل کرنے آتا ہے. وما ترید ان تکون من المصلحین, اور تو ذرا بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی اصلاح ہو. تو میری ہیلپ کرنے کے بجائے اس کو لگا کہ حضرت موسیٰ نے جب اس کی ہیلپ سے انکار کیا تو آج اس کی دوسرے کی کرنے والے ہیں, حالانکہ آپ تو اسی کی کرنے والے تھے, لیکن اس نے اسی بدنیتی میں بھاڑا پھوڑ دیا. وجاء رجل من اقصى المدینہ, اور آیا ایک آدمی دوڑتا ہوا کنارے سے, اقصا کہتے ہیں کنارے کو, شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا. یسعی, سعی کسے کہتے ہیں, دوڑنا, دوڑتا ہوا آیا, کوشش کرتا ہوا آیا. اب وہ بندہ جو تھا وہ قوم فرعون میں سے تھا جو دوڑتا ہوا آیا. تو حضرت موسیٰ کے ٹرمز میں
ایسے لوگوں سے بھی بن گئے تھے جو ان کے سچے دوست تھے، چاہے وہ فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے. یہ بندہ اپنی قوم میں سے حضرت موسیٰ کے ساتھ برائی کر رہا ہے. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے اپنی قوم پرستی کی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنا ہر دفعہ ٹھیک ہوگا. ہو سکتا ہے وہ مجرم ہو سکتا ہے وہ غیر جس کے خلاف وہ مدد چاہ رہا ہو وہی بیچارہ مظلوم ہو. قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بے شک سرداروں نے، ملا کسے کہتے ہیں؟ سرداروں نے، یأتمرون، جیوری جو ڈیسائیڈ کرتی ہے فیصلہ اس کو امر کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے وانٹڈ کے بینر لگ گئے ہیں یا آپ کے وارنٹ نکل گئے ہیں، وارنٹ گرفتاری کہیں گے یأتمرون، اتمار. بے شک سرداروں نے آپ کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، بیکا اس سبب سے لیقتلوک کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ آپ نے قتل کیا اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. فخرج انی لک من الناصحین، آپ نکلیے یہاں سے، بے شک میں ہوں آپ کے خیر خواہوں میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سچویشن میں بہت زیادہ کنفیوز ہو کہ کس پہ اعتبار کریں اور کس پہ نہ کریں. اپنی قوم کا فرد نے سلوک کیا اور غیر قوم کا فرد آ کے بتا رہا ہے کہ میں آپ کا اس پر اعتبار نہیں کیا، تو اسے کہنا پڑا کہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نکلنے کو بہتر سمجھا. فخرج منہا خائفا یترقب، پھر آپ چھپتے چھپاتے خوف زدہ حالت میں، رقبہ واچ کرتے ہوئے نکلے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے نجات دے اس قوم سے جو ظالم ہے. ولما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے توجہ کی اس راستے کی طرف جانے کے لیے جو مدین کہلاتا ہے، قال عسیٰ ربی، تو کہنے لگے اپنے دل میں ہی انہوں نے سوچا یا زبان سے ہی خود کلامی کی، ان قریب میرا پروردگار ان یہدینی سواء السبیل، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایگزیکٹ راستہ اس کا مطلب ہے نہیں پتہ تھا مدین کا. فزیکیلٹی تو اس جملے کی یہ بنتی ہے. جب پتہ نہیں تھا تو پھر وہ بھاگے ہیں کیونکہ خوف کی حالت میں. ادھر سے وہ بندے نے چلا کے کہا کہ ہاں موسیٰ تو نے قتل کیا، ادھر سے ایک بندے نے بتا دیا کہ ہاں واقعی آپ کے وارنٹ، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. تو اب انہوں نے بھاگنا تو بہتر سمجھا، لیکن کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی میپ نہیں ہے، اس کے باوجود سفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے بھٹکنے نہیں دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے نا تب بھی انہوں نے یہی بات کی، شاید ہدایت مل جائے. لیکن ان کی شروع سے عادت رہی ہے شاید مجھے سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس مل جائے. وہ سیدھا راستہ کہہ رہے ہیں ابھی یہاں سے بچنے کا، لیکن اللہ نے واقعی انہیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا. تو اچھے الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے اور اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، جب وہ پہنچے، وردہ کہیں پہنچنا مطلب کسی جگہ کو وزٹ کرنا. when he visited ماء مدینہ، کسی بستی میں جو آبادی کی جگہ ہوتی ہے نا پہلے زمانے میں، جہاں پانی ہوتا تھا وہیں ہی آبادی ہوتی تھی. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، دریاؤں کے کنارے اور کنوؤں کے کنارے اور ایسی جگہ جہاں پر پانی دستیاب ہو کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کے لیے، پینے کے لیے. جب وہ پہنچے اس پینے کے جگہ پر انہوں نے دیکھا، وہاں پر پایا لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ایک امت، کثیر تعداد انسانوں کی، من الناس یسقون، وہ وہاں پی رہے تھے اور پلا رہے تھے. کس کو؟ جانوروں کو پلا رہے تھے، اپنی بھیڑ بکریوں کو. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور آپ نے پایا وہاں پر دو عورتوں کو، دو لڑکیوں کو، تَذُودَانِ، جو کھینچ رہی تھیں، ایسے جیسے ریسلنگ کر رہی ہوں اپنے جانوروں کے ساتھ. ان کے جانور پانی کی طرف لپکتے تھے، وہ انہیں کھینچ رہی تھیں. ہولڈ بیک کہتے ہیں زیادہ کو. قال ما خطبكما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ عجیب چیز ہے، ہر انسان تو چاہ رہا ہے کہ اس کے جانور پہلے پانی پی لیں، اور ان کے جانور پینا چاہتے ہیں، یہ ان کو پیچھے کیوں کھینچ رہی ہیں. تو بہت اسٹریٹ فارورڈ آپ کی طبیعت تھی، بالکل اجنبی ہے، علاقہ بھی اجنبی ہے، ابھی آئے ہیں، پیچھے بھی حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے. اس کے باوجود پوچھتے ہیں کیا پرابلم ہے. مطلب سچویشن کے مطابق فوری طور پر آپ ریئیکشن دینے والوں میں سے تھے. اس سے حضرت موسیٰ کی بلنٹ طبیعت کا پتہ چلتا ہے. کالا مدد کرنے والے بھی تھے. یس ایگزیکٹلی. قال ما خطبکما، کیا پرابلم ہے، کیا ڈیل ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا. یہ پوچھا تھا قال ما خطبکما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے. قالتا، دونوں کہنے لگی، دونوں اکٹھے بولنے، لا نسقی، ہم نہیں پلائیں گے اپنے جانوروں کو، حتی یصدر الرعاء،
جب تک کہ سارے لوگ پانی نہ پلا لیں. ابونا شیخ کبیر، اور ہم یہ ڈیوٹی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے والد جو ہیں، شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، ابونا شیخ کبیر، بوڑھے بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ خود اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. تو پھر ہم دونوں بہنیں آتی ہیں، لیکن ہم لوگوں میں گھس کے ان کے ساتھ ٹچ ہونا پسند نہیں کرتی. تو جب سب پلا کے چلے جاتے ہیں ہم آخر میں پانی پلاتی. بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے آنسر دیا. فسقا لہما، تو انہوں نے ان کے جانور ان کے ہاتھ سے لیے، ڈیفینیٹلی انہوں نے پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے، ان کے جانوروں کو. ثم تولی الی الظل، اور کچھ نہیں کہا، چپ کر کے جا کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں. اور کیا کہا ہے؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار. یہ نہیں کہا میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دے دو، میرے پاس نوکری نہیں ہے مجھے نوکری دے دو، میرے پاس بیوی نہیں ہے مجھے بیوی دے دو، میرے پاس کپڑے نہیں کپڑے دے دو. انہوں نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ فقیر ہو گیا ہوں. فقیر کا لٹرل میننگ ہوتا ہے جس کی بیک بون ٹوٹ گئی ہو. بیک بون ٹوٹ جانا معیشت کی طرف سے ٹوٹ گئی. آپ اس کا لٹرل میننگ لکھیں گے نا تو آپ کو ہمیشہ سے فقر کا اندازہ ہو جائے گا. فقر کا بیک بون از بروکن، بینک کرپٹ ہو جانا، کچھ بھی نہیں ہے، دیوالیہ ہو گیا ہوں. رب انی، بے شک اے میرے پروردگار، لما انزلتا، جو کچھ تو میری طرف بھیجے گا، نوکری بھیجے گا، لڑکی آئے گی، کوئی رشتہ آئے گا، کوئی کپڑے آفر کرے گا، میں ہر چیز کا مستحق ہوں، محتاج ہوں. الیہ من خیر فقیر، اپنی حالت کی انتہائی شدید انہوں نے وہ کی ہے تصویر کشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا بیسیکلی بکریاں چرایا کرتے تھے. کیسے؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام نے ان کو ڈیوٹی ہی یہی دی تھی، جانور چرانے کی. وہ ان کا پانی پلانا نا ان کو وہی جاب دلوا گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، تو اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ موسیٰ یہ لکڑی سے کیا کرتے ہو اپنی؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ میں ٹیک لگاتا ہوں، یہ بکریاں چراتا ہوں، ان کے لیے پتے توڑتا ہوں. تو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موسٹلی پروفٹس سے یہی کام لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو، امتوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو چرواہا ایک جس طرح سے اپنی بکریوں کو جنگلی جانور اس سے بچاتا ہے حملوں سے، اس کے وہ پیغمبر سیکھ جاتا ہے شیطان کے حملوں سے بچانا. شیطان بھیڑیے کی طرح انسانوں کی طاق میں ہوتا ہے. تو چرواہا ہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچپن میں کہانی پڑھی تھی ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں، وہ بھیڑیا جو تھا اس کی نانی کا لباس پہن کے بیٹھ جاتا ہے ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو کھانے کے لیے. تو بھیڑیا ہمیشہ ڈسگائز میں ہوتا ہے، بھیڑ کی کھال پہن کے آتا ہے. اور شیطان کا کام بھی ہمیشہ دھوکہ دینا ہے. تو جو آپ کی فزیکل دنیا میں ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اصل میں روحانی طور پر جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، جو اصل ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کام کروا رہا ہوتا ہے. بہت خوبصورت دعا ہے اللہ سے، اگر اسی طرح جس کی کیفیت کا شکار حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے مانگی جائے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرے گا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یہ واقعہ ہو گیا. وہ لڑکیاں گھر چلی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. اب وہ گھر گئی ہوں گی، یہ بات نہیں بتائی گئی. ظاہر ہے فادر نے پوچھا ہوگا آج جلدی آ گئی ہو، روز تم 7 بجے آتی ہو، آج 6 بجے آ گئی ہو. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک نوجوان ملا، بالکل اجنبی تھا، ہمارے شہر کا نہیں تھا، کپڑوں سے ہی لگ رہا تھا، پریشان بھی لگ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی. ان کے فادر نے ڈیفینیٹلی پوچھا ہوگا کہ اس نے کوئی اس کے فالتو بات کی آپ سے. تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں، ہم سارا دن مردوں میں کام کرتے ہیں، ہمیں پہچان ہے کہ اچھا انسان کیسے ہوتا ہے. اس نے کوئی فالتو بات نہیں کی. تب انہوں نے کہا ہوگا کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تب دونوں بہنیں بھی نہیں آئیں، ایک آئی جو ان کو زیادہ پسند کر رہی تھی. اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اور پھر اس کے ذمہ باپ نے لگائی ڈیوٹی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، جیسے دونوں بہنیں ڈسکس بھی کرتی آئی ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک جو تھی وہ دوسری کے حق میں لگتا ہے دستبردار بھی ہو گئی ہوگی، تبھی وہ ایک آئیں. پہلے دونوں آئی تھیں، جب ایک آئیں تمشی علی استحیاء، تو ایک تو الون ہونے کی وجہ سے ان کو شرم آ رہی تھی، شفیل شائع، اور دوسری بات کہ ان کے دل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جذبات پیدا ہوئے تھے اس وجہ سے بھی وہ شرما رہی تھیں. لیکن شرماتے ہوئے انہوں نے کچھ، ان کے دل میں یہ کیفیت تھی، اللہ نے ان کی دل کی کیفیت کو کوٹ کیا ہے، باقی اور کچھ نہیں کہا. جی
قالت ان ابی یدعوکا، صفورہ نام تھا. قالت کہنے لگی ان ابی، بے شک میرے فادر، یدعوکا آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اتنے کمال کے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو وہ بدلہ دیں اجر کی صورت میں، کسی بھی طرح سے، پیسوں کی صورت میں یا کوئی انعام کی صورت میں، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی قسم کی پریٹینڈنگ نہیں کی، نہیں میں نے تو بس کرٹسی میں پلایا تھا، انسانوں کی میں مدد کرتا ہی رہتا ہوں، مجھے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. کسی قسم کے تکلف سے کام نہیں لیا، اٹھ کے چل پڑے ساتھ، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے تھے نا کچھ ملے، اور آپ کو لگا ہے جب اللہ نے بھیجی ہے مدد تو مجھے اس کو لینا ہے. فلما جاءہ، پس جب وہاں پہنچے، وقص علیہ القصص، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کمال دیکھیں. ہم مسئلتاً بات چھپا جاؤ، نئے لوگ ہیں، ان کو ساری سٹوری بتانے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے، پورا قصہ سنا دیا. ہمیں جو اپنا قصہ سنائے نا، جو ہمیں اپنے عیب بتائے یا اپنے ساتھ ہونے والے مصحف بتائے، ہمیں وہی انسان چور لگنے لگ جاتا ہے. ذرا سوچیں، ہمارے ہاں کے نا کرائٹیریا بڑے، خاص طور پہ وہی خطہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہاں پر کرائٹیریا ایسا ہے. جو بندہ بتائے نا میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، انسان اسے ہی اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اصل میں تو وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اصل میں تو وہ نہیں ہوتا، وہ ڈسگائزڈ ہوتا ہے، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہوتا ہے. جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا، اور یہ بندہ تو ایسا لگ رہا تھا، ایسا تھا نہیں. اصل میں ان کے پاس، ہمارے پاس قوت فیصلہ ہی صحیح نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ہی صحیح نہیں ہے. حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا. اس کے باوجود آگے شعیب علیہ السلام کا آنسر سنیے. سارا قصہ سننے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ قال لا تخف، اب مت ڈرو. وہ بتا رہے ہیں مجھ سے قتل ہو گیا، میں قاتل ہوں، قتل کی سزا میں میرے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، ڈیتھ وارنٹ، میں ان سے بھاگتا ہوا آیا ہوں. ہمیں کوئی بتاؤ کہ میں مجرم ہوں، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، ہم اسے اپنے گھر میں بنا دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہم لوگ بنا دیں، ہمارے سٹینڈرڈ ہی انسانوں کو پرکھنے کے غلط ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہیں گے پرائی آ گئے، بلکہ اس کو پولیس والوں سے رابطہ کر کے پکڑوا دیں گے. اور شعیب علیہ السلام کا بات ہے، مجھے یہ بات بہت اٹریکٹ کرتی ہے. یہ قصہ بھی مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، سورۃ قصص بھی بہت زیادہ، لیکن یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی، قال لا تخف، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری آئیڈیالوجی ہے جو بتاتی ہے کہ انسانوں کو کیسے پرکھنا ہے. جو بندہ اپنے عیب خود بتا رہا ہے نا، جو بندہ اپنے جرم خود بتا رہا ہے، وہ انسان سب سے زیادہ قابل بھروسہ، سب سے زیادہ. مت ڈرو، نجوتا، تم نجات پا چکے ہو، من القوم الظالمین، اب تم ظالموں سے نکل آئے ہو، اب تم سیف ہینڈ میں ہو. ناؤ یو آر ان سیف ہینڈ. جس کا مقدار تھا، جس کے پاس ویلتھ تھی، جو خود کہہ رہا ہے میں بینک کرپٹ ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. قالت احداہما، کہنے لگی ان میں سے ایک، دونوں میں سے ایک، یا ابت استاجر ہو، اے میرے ابا جان، استاجر ہو، اسے اجرت پہ رکھ لیجئے، اسے ملازم رکھیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بندہ نا بہت اچھا ملازم ثابت ہوگا، قوی ہے اور امین ہے. سورۃ نمل میں پڑھا آپ نے، وہ بندہ جو کہہ رہا تھا میں تخت لے آؤں گا، میں قوی ہوں اور امین ہوں. تو ان کے بارے میں اس لڑکی نے، ایک لڑکی کی اسیسمنٹ دیکھیں، ان کے فادر کو دیکھیں کہ ایک مجرم کو پناہ دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظالم ان کو سزا دینے والے تھے، وہ نہیں ہیں. قاتل ظالم نہیں ہے، مقتول ظالم تھے، وہ لوگ ظالم تھے. اور بیٹے کی قوت فیصلہ دیکھیں کہ اس نے کہا، ایک ہی دفعہ حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، کسی قسم کی اپنی بڑھانے کے لیے، کوئی شو آف کرنے کے لیے. لڑکیوں کو دیکھ کر لوگ ویسے بھی تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں. جوانی کی تھی، اس کے باوجود جب آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تو اس نے جج کر لیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کو ملازمت پہ رکھیں. اور فادر نے بھی ملازمت رکھنے والی بات سے یہ خص کر لیا کہ وہ ملازمت کا نہیں کہہ رہی، وہ اصل میں چاہ رہی ہیں کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ یہ امانت دار مردوں سے اچھا انسان ہے، یہ عورتوں کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے، اور فزیکلی بھی یہ بڑا سٹرونگ ہے.
قال انی اریدو، وہ کہہ رہی ہیں ملازمت پہ رکھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں بے شک میں نے ارادہ کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ کنورسیشن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا قصہ سنا رہے ہوں گے تو وہ بیٹیاں ان کی سن رہی ہوں گی. جب بیٹیاں سن رہی تھیں، جب اس نے پہلی دفعہ اپنی رائے قائم کی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ وہ اسے اچھی لگے، اسے دوسروں سے مختلف لگے، تو اس نے اپنی رائے پہنچانے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کی، اپنے فادر سے بلایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ابا جان اس کو یہ کر لیجیے. جب ابا جان کو اس نے ملازم رکھنے کا کہا تو ابا جان بھی سمجھ گئے، ہی واز اے وائز مین، ایکسٹریملی وائز، کہ اب جا کے باہر کیا کہنا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں نکاح کر دوں. احدی ابنتیہ، اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتین، اس معاوضے پر، الا ان تاجرنی، کہ تم تجارت کرو، کہ تم اجرت پہ چراؤ، 8 حجج، 8 سال تک ملازمت کرو گے میرے ہاں، بکریاں چراؤ گے، میرے جانور چراؤ گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ عِنْدَكَ، اگر تم 10 سال کے لیے چراتے ہو، 10 کا فگر پورا کرتے ہو، یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، مہر میں مقرر کر رہا ہوں، تم میرے جانور چراؤ، میرے ہاں ملازمت کر لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں. اب دیکھیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان کو ملازمت پہ رکھنا بہت بات ہے، بچوں کی آپس میں انٹریکشن ہو اور شیطان اس میں حصہ ڈالے اور کسی طرح سے ان کو گناہ پر آمادہ کرے تو پہلے ہی نکاح کر دوں. یہ کتنی خوبصورت سوچ ہے جو ہمارے ہاں والدین کے اندر بالکل صفر ہے، مائنس کہیں ہے بلکہ صفر سے نیچے ہے. ستجدون، بے شک آپ پائیں گے، انشاء اللہ من الصالحین، آپ پائیں گے مجھے صالحین میں سے. میں یہ معاہدہ پورا کر کے آپ کو دکھا دوں گا، ایک آدمی پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا؟ وہ کہہ رہے 8 سال تو میری ملازمت ہے، 2 سال چاہو تو پورے کرو، میں تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالتا. جب وہ سسر بن جاؤں گا، وہ انہوں نے سوچا ہوگا دل میں، جب سسر بن جاؤں گا میری بیٹی کے ساتھ تم رہو گے تو میں یہاں پر اتنے سال مل جائے گی، 7-8 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے، تب تک تو حکومت بھی چینج ہو جاتی ہے، تب تک قانون بدل جاتے ہیں، پھر چلے جانا. بینی و بینک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا طے ہو گئی یہ بات میرے اور آپ کے درمیان. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مکمل اعتبار کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام پر. ایام الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ایام الاجلین، 2 مدتیں، دونوں مدتوں میں سے، قضیت، میں جس کو چاہوں گا پورا کروں گا، فلا عدوان، میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، علیہ، میرے اوپر. واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے درمیان اس ٹائم کوئی اور تیسرا نہیں ہے. اللہ تو موجود ہے جو میری طرف سے وکیل ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں ویسا ہی کروں گا، اور میرے پاس ضمانت دینے کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک قصہ ختم ہوتا ہے تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آیت نمبر 28. ہاں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سورۃ قصص میں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اب تک فرعون کے دربار والے قصے ہم نے